آپ کو بھی بتا دیں گے کہ کیسے. شازی پلیز کیری آن. اچھا، ہم اسپیکر لیں گے، وہ آپ سے سوال جواب کریں گے، وہ سوال کریں گے، آپ مختصر سوال کریں گے 2 منٹ کے اندر اندر، کیونکہ ایز یو نو اسپیکر کافی ہوتے ہیں، تو سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگر احمد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شروع میں تو آپ سے شروع جی کرتے میں ہیں. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارا احمد ہماری پارٹی کے ساتھ بہت عرصے سے. یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب 2018 کی کے پی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی انہوں نے پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یہ بیسکلی ہماری سینٹرل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے فارمر، اور انہوں نے پارٹی کے سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا. پھر جب یہ گورنمنٹ آئی تو ان کو ذمہ داری دی گئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی. اینڈ آئی ڈونٹ نو اف یو گائز نو، لیکن جب سے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تب سے یہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا. اس سے پہلے تو زینب والا جو کیس تھا، اس سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیا ہے. تو آپ لوگ ان سے سوال کر سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے متعلق کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اسکوپ کیا، ابھی تک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے، کیوں اتنے ڈوسائل تھے یہ لوگ جو ان کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو پلیز گو ہیڈ. اچھا، شروع کرتے ہیں عثمان سے. عثمان اچھا نہیں ہے تو عامر آپ کر دیں. جی سر، thank you. السلام علیکم سر. nice of you to make some time to join us here. بہت شکریہ آپ کا. تو ویسے تو یہ ان سیشنز میں ہم کافی باتیں کرتے ہیں پاکستان ڈیولپمنٹ کے، نئے پاکستان بنانے کے بارے میں، اور یہ جو ڈیجیٹل والی بات ہے ہمارے ڈسکشن میں کافی فیچر ہوتی ہے. تو خیر ابھی تو I'd be interested in hearing what has been done in your area. لیکن اس میں اگر آپ یہ ڈیجیٹل کو بھی کور کریں کہ کس طرح ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، موبائلز، اس طرح کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں یہ جو پروٹیکشن کو انہانس کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پھر اس پر ڈسکشن بھی یا کویشچن بھی ہوگی. تو I just wanted to see if we can get that covered as well. Thank you. Yes, so okay, thank you, Amir, for your question. Basically, firstly, I would like to tell people about what Child Protection and Welfare Bureau is doing, what it is supposed to do, what comes under our ambit. So basically, Child Protection and Welfare Bureau حکومت پاکستان کا پورا، مطلب پاکستان میں ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے. بٹ یہ واحد ایسا ادارہ ہے جو بچوں کو ریسکیو کرنے کا کام جو ہے نا سر انجام دے رہا ہے، چاہے وہ چائلڈ بیگر ہو، چاہے وہ چائلڈ ابیوز وکٹمز ہوں، یا پھر وہ گم شدہ بچے ہوں جو ہمیں لاپتہ ملتے ہیں روڈز پہ، پولیس اسٹیشن سے، ریلوے اسٹیشن سے. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1121، اس کے تھرو ہمیں کمپلینٹ آتی ہے اینڈ دین ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں، بچے کو تحویل میں لیتے ہیں. اینڈ یہ بچے جو ہیں یہ بیورو میں صرف رکھے نہیں جاتے، لیکن ان کو یہاں پہ ایجوکیشن اور ان کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے. تو پہلے تو یہ ایک پوائنٹ ہو کہ دس از دا اونلی بیورو ان انٹائر کنٹری وچ از ڈوئنگ دس ورک. اینڈ جب سے بیورو قائم ہوا ہے تب سے لے کے آج تک more than 50,000 children have been rescued and rehabilitated and then reunified with their families. اور جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، مطلب پچھلے 2 سالوں میں 5,000 سے زائد بچوں کو پروٹیکشن دی گئی، ان کو ریسکیو کیا گیا اور پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. تو یہ تو کچھ فگرز کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کا اسپیسیفکلی کویشچن تھا ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو کام ہے اس میں آف کورس ہم ابھی یونیسیف کے ساتھ پارٹنرشپ میں اپنی ہیلپ لائن 1121 کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو جائے، ہر چیز کی ڈیٹا بیس پہ مینٹینڈ ہو اینڈ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو اینڈ یوزنگ ٹیکنالوجی، اس کو کس طرح اس میں امپروومنٹ لائی جا سکے. بیکاز ہمارے پاس ایک مہینے میں تقریباً 5,000 ٹائپ کالز آ رہی ہوتی ہیں سم ٹائمز، ہیلپ لائن کالز. تو وہ ہمیں آف کورس چاہیے، ٹیکنالوجی کین بی ریئلی ہیلپ فل فار آر ورک. ادر دین دیٹ ریلیونٹ ٹو آرز از آلسو پولیس کا کام، بیکاز پولیس ہماری پارٹنرز ہے جتنے ہم ریسکیو کرتے ہیں. تو پولیس میپنگ کر رہی ہے ان کرمنلز کی جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں، جن کے پاس کہیں نہ کہیں ان کے ریکارڈ میں ابیوز کا کوئی نہ کوئی کیسز ان پہ رجسٹر ہوئے ہیں چائلڈ ابیوز کے. تو وہ میپنگ میں آف کورس اس میپنگ کے لیے ٹیکنالوجی کی بہت اہم اس کا رول ہے.
ایک پلے کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور وہ بھی اس کو اس طرح یوز کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ تو میں آپ کو یہ چیزیں کچھ بتا سکتی ہوں. ادر دین دیٹ ہم نے اپنا پہلے بیورو جو میں نے جوائن کیا تھا تب سب چیزیں سب ڈیٹا بیسز موجود نہیں تھے، سب کچھ اسٹریم لائن نہیں تھا. ہم نے اب اپنا ہر چیز جب بچہ آتا ہے تب سے اس کا ریکارڈ کیپنگ ساری اب ہم جو ہے وہ اپنا کمپیوٹرز پہ کر رہے ہیں. سو دیٹس اندر یوز آف ٹیکنالوجی جو ابھی ہم نے انکارپوریٹ کیا، جو پہلے نہیں ہوتا. اب بچے کی ساری انفارمیشن، اس کو کوئی میڈیکل اس کو ڈیزیز ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اس کو بھی آن لائن. جب تک وہ اپنی فیملی سے نہیں مل جاتا، ہر چیز ہم اس کے اپنے پاس اس کا ریکارڈ اسٹور کر رہے ہیں آن لائن. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، ہر چیز مینول ہوتی تھی. ناؤ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ through computers and by using technology, MIS softwares and stuff like that. جی I hope that answers your question. It does very good. I mean, آپ نے وہ باتیں کی جو I was hoping to hear from you. یہ جو پروفائلنگ اور پولیس میپنگ جو آپ بولتے ہیں، جب بگ ڈیٹا، جس کو بگ ڈیٹا بولتے ہیں، جب آپ مختلف قسم کی جو ڈیٹا جمع کریں گے ایک جگہ پر اور اس پہ انالیسس انالیٹکس چلائیں گے، دین all sorts of interesting information will come forward. ایک قسم کی وہ بنتی ہے، اس کا ایک ٹرائنگل بنا ہوتا ہے بگ ڈیٹا کہ وہ at the highest level you get intelligence and wisdom almost, right? Because you know what's going on in the country, you know where the problem spots are. تو وہ اس طرح کی انٹیلیجنس آپ کو مل جاتی ہے کہ you can crack down. تو اگر یہ پولیس والے بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، I think that's really good. I'm looking forward to seeing positive results from this because I think یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ یہ اس طرح کی ابیوز یا مختلف قسم کی ابیوز ہوتی ہے، لیکن جب یہ رپورٹ کی جا سکتی ہے اور اس پر follow up ہو, then you're doing the next generation a great service from my perspective. So that's really good. I'm really pleased to hear that. There is the one thing I would say is یہ جو citizen portal ہے، یہ چیز یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کے ذریعے بچے کے ساتھ کوئی ابیوز یا اس قسم کی چیز اگر ہو رہی ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح پرائیویٹلی خفیہ طور پر وہ رپورٹ کر سکے. ایمرجنسی، خیر آپ نے لائن کو تو بتایا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جہاں پہ اگر بچہ فون بھی نہ کر سکے یا there has to be something which allows them to register یا کسی طرح کوئی attention attract کریں تاکہ کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے اس علاقے میں یا کوئی اس طرح کا کام چل جائے. تو خیر بچوں کے پاس موبائل تو نہیں ہوتا، لیکن if we had something which would allow them to register that something is bad is happening to them, then I think that would be really useful. Probably need some thinking about. But thank you for your answer. Appreciate that. بہت شکریہ. اگلے اسپیکر پہ چاہتے ہیں عثمان، ریکنیکٹ ہوئے تو اگر آپ. جی السلام علیکم. تھینک یو ویک. جی سارا، آپ سے کوشچن میرا یہ، آپ نے کافی حد تک جو چیزیں بھی بتائی کوائٹ گڈ، اور یہ کافی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ انکمپس کر رہی ہیں کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے انتظامات کر رہی ہے، یا جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کی وچ از کوائٹ گڈ. میرا سوال یہ ہے کہ اپارٹ فرام the kids who are kind of جن کے ساتھ کرمنل ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، کسی قسم کی زیادتی کی جاتی ہے، ان کے علاوہ جو بچے عام طور پہ ہمیں سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ان سپرویژن آف دیئر پیرنٹس اور گارڈینز، ان کو جو ہے مین اسٹریم میں لانے یا ان کی جو ایک بات سے کہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا پلیز. تھینک یو. جی بالکل ضرور، ویری ریلیونٹ کویشچن. بیسکلی جب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو بنایا گیا تھا ایز پر دا پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرنس ایکٹ، یہ 2005 میں ایکٹ منظور ہوا پنجاب اسمبلی سے، اینڈ دین یہ بیورو قائم کیا گیا جب پرویز الہی صاحب کا جو تھا وہ ٹینیور تھا ایز چیف منسٹر. تو اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو چائلڈ بیگر سڑکوں پہ نظر آتے ہیں ان کو کس طرح ڈسکریج کیا جائے، ان کی کس طرح ہیلپ کی جائے. تو اسی لیے بیورو قائم کیا گیا. اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے کیا ہوتا تھا چائلڈ بیگرز کے حوالے سے اور اب کیا ہوتا ہے. پہلے ہی ہوتا تھا بیسکلی کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی گاڑیاں جاتی تھیں پنجاب کے 8 ڈسٹرکٹس میں جہاں ہم موجود ہیں، ریسکیو آپریشن کیے جاتے تھے، اینڈ وہاں پہ بچوں کو لیا جاتا، تحویل میں لیا جاتا تھا. کورٹ، یہ سب کورٹ کے تھرو ہوتا ہے، کسٹڈی لے کے پھر 2-3 دن بعد بچوں کو واپس چھوڑ دیا جاتا تھا.
just like a routine activity ki unko chhod diya, so then you could see them again on the same signals after 2-3 days. تو اب جب میں جوائن کیا میں نے دیکھا کہ دس از ناٹ ہیلپنگ اینڈ وی نیڈ سم پرماننٹ وی نیڈ ریفارمس اینڈ سم تھنگ وچ وڈ ایکچولی میک اے ڈفرنس. تو میں نے ہمارے جج صاحب جو تھے جو میں نے جوائن کیا ان سے ریکویسٹ کی, بیکاز وی ہیو our own child protection code by the way inside our premises, and this is the only model in South Asia where there's a child protection code inside the bureau. I requested the judge to enhance the stay of the children till 1 month at least, تاکہ ہمیں کچھ ٹائم تو ملے اس بچے کی کاؤنسلنگ کرنے پہ, اس کی ریہیبلیٹیشن پہ, اس کو کچھ سمجھایا جا سکے کہ دس از رانگ, پلس ایک سارٹ آف پنشمنٹ بھی ہو ان کے پیرنٹس کے لیے. تو اب ہم نے کیا کیا, وہ اسٹے انکریز کر کے 1 month کر دیا ہے, اور کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے بیسکلی کہ کیا پنشمنٹ کی جائے. اگر آپ قانون دیکھیں PDNC ایکٹ, تو اس میں سیکشن 36 ہے, دیٹس اباؤٹ چائلڈ بیگری. تو اس میں ایون جو بچے ماسک بیچ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی بیچ رہے ہو, ایون دیٹس اے کرائم, اٹس اے سن دیٹ دے کمٹنگ. تو اس کی سزا بھی ہے, اور اس کی سزا میں پیرنٹس کو جیل امپریزنمنٹ بھی ہے, اور پینلٹی وہ فائن بھی ہے. اٹس بوتھ. تو وہ تو آف کورس ڈیسائڈ کرتا ہے جج جو ہوتا ہے, اینڈ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن میں اپنے جج کو ریکویسٹ کی کہ اس کو جتنا اسٹرکٹ ہم کر سکیں وہ کریں. اور رول یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ صرف ایک وارننگ دی جاتی ہے, اور پیرنٹس سے ایک گارنٹی فارم فل کروایا جاتا ہے کہ وہ بچے کو دوبارہ بیگری میں نہیں ڈالیں گے. اگر وہ دوبارہ ڈالتے ہیں تو پھر ان پہ FIR کروا کے ان کو اریسٹ کروایا جاتا ہے. ہم نے بہت ساری FIRs بھی کروائی ہیں اس دور میں 2 سال میں پچھلے. اینڈ کوشش یہی ہے کہ ایسی چیز کی جائے جس کا امپیکٹ پڑے. تو نمبر 1 ہم یہ کریں گے, اپنی ریسکیو آپریشنس جاری رکھیں گے, بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرتے رہیں گے, ہم اپنے بیورو میں رکھیں گے فار ایز لانگ ایز وی کین, اینڈ دین پیرنٹس سے گارنٹی فارم لے کے واپس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اس کا ایک پرماننٹ سولوشن تب ہے جب ایون جو سٹیزنز ہیں وہ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ اس کو انکریج نہیں کریں گے, اور وہ ان بچوں کو بھیک نہیں دیں گے. دیکھیں, what I tell everybody is that if you want to help these children, bring them to the bureau, get them admitted, or get them admitted in schools or something, or give them something to eat, but don't give them money, because when we give them money we're actually encouraging their entire business. because دیکھیں یہ پیرنٹس کے لیے تو یہ بچے امپلائیز ہیں جو ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں, اور یہ ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے مافیاز بھی دیکھے ہیں اس کے پیچھے, ہم نے مافیاز کو اریسٹ بھی کروائے, 2 گینگز اریسٹ کروائے, جس کے بعد ہمیں بڑی تھریٹ کالز بھی آئی ہیں. لیکن مین اگر یہ اب ہم لوگ ان کو پیسے دینا بند کر دیں گے نا, تو پھر یہ چیز اسٹاپ کر جائے گی. اس کی روٹ کاز جو ہے نا بیسکلی وہ پاورٹی, اور ایک ہماری جو پاپولیشن بہت زیادہ ہے ملک میں انفارچونیٹلی, اس کا مین ریزنز یہ ہیں. اسی لیے ماں باپ بچوں سے کمائی کرواتے ہیں, اور تاکہ ان کے روزگار کما سکیں. تو اس کو تو وہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا, بٹ ہم اس کو ایٹ لیسٹ ڈسکریج تو کر سکتے ہیں, رائٹ. تھینک یو. جی سوری, میں سارا اس سے سپلیمنٹری سوری گون عثمان اس کے بعد آپ نے سارا بھی ذکر کیا کہ یو بین ڈوئنگ دس فار سم ٹائم, اور آپ نے کچھ FIRs اور کچھ اس طرح کے کیا. ڈو یو ہیو any sort of data or empirical evidence جس سے یہ تھوڑا سا پتہ لگے کہ آپ لوگوں نے جو یہ اقدامات کیے ہیں اس سے یہ کیا کوئی ڈیٹرنٹ ثابت ہو رہا ہے, یا اس سے کچھ فرق بھی پڑ رہا ہے یا نہیں؟ جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا, کیونکہ آپ KPK میں بھی یہ کرتی رہی ہیں تو پنجاب میں بھی ہیں, تو از دیر سم سورٹ آف ڈیٹا دیٹ یو کین شیئر؟ I can tell you about the FIRs. I think around 150 FIRs were done in the last 1 year against child beggars, because اگر ہم صرف specifically child beggars کے پیرنٹس کی بات کریں تو وہ 150 FIRs کی گئی ان کے پیرنٹس کے خلاف, ان کو اریسٹ کروایا گیا. Of course after arrest جو ہوتا ہے اس کے بعد that's between the court and the culprit, وہ جس طرح اگر بیل ہو جائے یا جو ہو. لیکن ہم نے اپنے طور پہ پورا اس کو پرسیو کر کے اریسٹ کروایا, بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں, ان کو کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کراتے ہیں, اور اس کی فگر ہے 5000 پلس ان the last 2 years, جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا. تو دس از دا ڈیٹا دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل. اینڈ ہماری یہ بھی ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے جو میس اویئرنیس کیمپینس چلائیں پورے پنجاب میں اویئرنیس ریزنگ کے لیے, تاکہ لوگ بچوں کو بھیک نہ دیں, تاکہ ابیوز ختم ہو سکے, چائلڈ ابیوز اینڈ آل دیٹ, چائلڈ ٹارچر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ہیلپ لائن کالز جو ہیں, جو ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے 1121, اس میں 50% انکریز ہوئی ہیں کالز. پہلے اراؤنڈ 2500 آتی تھی کالز, اور اب آتی ہیں 5000. تو ہم نے وہ بڑا 50% انکریز دیکھا بیکاز آف دیٹ اویئرنیس ریزنگ ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے رہے ہیں. جی تھینک یو. مریم آپ کچھ کہنا چاہتی تھی میرے خیال.
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारा. First of all, welcome to our space. I'm sorry, मैं सो गाड़ी चला रही थी when I was supposed to join. I just got home. एक तो I will, just to give you a little brief introduction, we started this about a couple of months ago. और उसका सारा मकसद था कि ये हम अपने गवर्नमेंट में जो हीरोज काम कर रहे हैं and obviously working hard, उनको हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कनेक्ट करें तो we can, so that we can, first of all know about what you're doing. You could update us, and also that we could promote the government's work on social media and kind of spread awareness, where it's needed. Mera child protection, I mean, I live in Islamabad, so every time I go to, beggars की जो आपने बात की बच्चों को पैसे नहीं देना, वो तो मैं हमेशा करती हूँ. लेकिन एक दो दफ़ा मेरी पुलिस वालों से बात हुई है यहाँ पे. वो मुझे कह रहे थे कि हमारा मसला ये है कि we end up, ये लोग चाइल्ड बेगर्स को उठाते हैं, they take them to the police station, और वो ये कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे they don't have a place to hold them, वो उनको एक दिन के बाद they hand them over to ED. और ईदी जो है वो उनको अगर नहीं मिलता, उनके कोई पेरेंट्स नहीं आते उनको पिकअप करने, तो they send them to Karachi. But most probably what happens is that their parents turn up at ED और वो उनको पेपर साइन करके उनको ले जाते हैं. तो अल्लाह का शुक्र है पंजाब में आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये करने के लिए, to try to stop these parents, from putting these kids back on the street. Lekin I'll appreciate it if, you could maybe ask around it what's happening with, with Islamabad and Federal as well, because यहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो मुझे पुलिस वालों ने बात बताई है. वो ये कह रहे हैं कि because we don't have any place to keep them, they just hand it over to ED, which is really weird. We don't have anything in place जिनको ये यहाँ पे रख सकते हैं, and then ED does whatever they need to do with them, which is very unprofessional, I think. We're the capital city, तो यहाँ तो बहुत सख्त होने चाहिए arrangements. और दूसरा मेरा ये सवाल है, I've always wondered कि ज़मांग कौर टाइप की कोई चीज़ हमारे पास बाकी जगहों पे क्यों नहीं है. So if we do, for example, find, this is the issue with these, हमारे जो institutions हैं उसमें यही मसला है कि, for example, you're in child protection and you have turned over a case to the law, वो FIA का डिपार्टमेंट हो जाता है, और ये exactly लेबर में यही होता है. So while I'm fighting for labor, मेरा जो उनके साथ कंसर्न था वो यही था कि यार लेबर की फ्रॉड की तो आपको पता चल रहा है, लेकिन द मिनिस्ट्री वाज टेलिंग मी भाई वो हमारा मसला नहीं है, वो FIA का प्रॉब्लम है. Whereas I feel that whereas labor issues are concerned, and like yourself where child issues would be concerned, मतलब my work if I was to be working in labor would be to follow up कि जिनके साथ रिक्रूटमेंट के या लेबर के या नौकरी के फ्रॉड्स होते हैं तो मैं उसको FIA तक फॉलो करूं. लेकिन हमारे मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे ये हाल है कि वो कहते हैं यहाँ पे इदारे जो है ना ये बड़ा खेलते हैं यहाँ पे आपस में. दिस इज it's a culture here within the governance कि जी ये हमारा मसला नहीं है, ये उनका मसला है. So एक what do you think about that? और secondly ये ज़मांग कौर वाला जो इतना ज़बरदस्त हमने पेशावर KP में किया था, ये बाकी प्रोविंसेस में क्यों नहीं हो रहा है या बाकी मेजर सिटीज में क्यों नहीं हो रहा है? जी, मैं आपको आंसर करती हूँ. मरियम, सबसे पहले आपके मैं लास्ट पॉइंट से चलूँगी. आपने जो ज़मांग कौर का एग्जांपल दिया, मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ ये तो पिछले 15 साल से है. चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पंजाब में, क्योंकि आई वांट यू ऑल टू नो अबाउट इट ना, मे बी यू डोंट नो कि पंजाब में अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं. I've heard, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन ज़मांग कौर की आई थिंक कैपेसिटी कोई 300 है, and it's only in one city of KP. But the Child Protection Bureau right now is in 8 districts of Punjab, and we are expanding to all 36 districts. That means in all districts of Punjab. And वहाँ बच्चे अभी मेरे पास 1000 बच्चे रह रहे हैं. मतलब आप सोचें, and ये 1000 बच्चे वो हैं जो destitute and neglected है, इनमें beggars हैं, इनमें abuse victims हैं. तो on an average permanent बच्चे हमारे पास 1000 होते हैं पंजाब में. तो ये तो जो हम अभी कर रहे हैं, जो ब्यूरो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जिसका लोगों को इतना नहीं पता, वो तो ज़मांग कौर का मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा आप देखो कि वहाँ उसकी ये उतना बड़ा है when it expands. और अभी भी even if you see now, तो यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ उनको स्किल सेट सिखाया जा रहा है. वी हैव वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स इन ऑल आवर डिस्ट्रिक्ट्स.
We have our own state-of-the-art schools where we provide them education. And then this team of psychologists is also there in all these centers providing psychological counseling. So one, I want you to know about Punjab. Ab Sindh mein I know nahi hai. Sindh mein it's missing, Islamabad mein it's missing, which is of course a drawback. And Islamabad mein, the good news is that I think around a year ago, Ministry of Human Rights contacted us. They understood this whole model. Our Director General went there, represented us, and explained the whole model, and we've given them everything in writing also. تو وہ وہاں پہ بن رہا ہے, we've heard, it's under process, and وہاں child protection bureau is being established. So there will be a place where police can refer the children to. And یہ بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس آف کورس رات کو رہنے کے لیے وہ بچے کو کدھر رکھیں نہیں ہے. نو مجھے پتہ ہے, میں نے ایسی پرابلمس کا سنا ہے, سندھ میں بھی بہت سنا ہے, بیکاز سندھ میں بھی ایسی کوئی بیورو موجود نہیں ہے, دیر از نو اتھارٹی لائک دیٹ جہاں بچے رکھے جا سکیں, نو شیلٹر ہوم گورنمنٹ بیسڈ, اینڈ وہاں پہ بھی نہیں ہے اسلام آباد میں. تو and KP maybe it's only in Peshawar, it's nowhere else. So of course government needs to work upon it, and they are doing it in Islamabad, which is a good sign. It's going to be ready soon, I think, inshallah, that's what I've heard, and اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے تیزی سے. تو یہ تو وہ آپ کا آئی تھنک دیٹ آنسرز یور کویشچنس. اینڈ آپ نے جو ایک بات کی تھی, لائزون ہونا چاہیے تمام ڈپارٹمنٹس کا, اور یہ بالکل آئی ایم آلسو آئی اگری ود یو 100%. میں خود اس کے بہت اگینسٹ ہوں, یہ جو بلیم گیم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ تو اس کے انڈر آتا ہے, یہ اس کے انڈر. کیونکہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں ریفر ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں. جیسے کوئی اگر چھوٹا بچہ کہیں کام کر رہا ہو, مطلب ایز پر لا وہ ہمارے ایمبٹ میں نہیں آتا, بیکاز وہ آتا ہے ڈائریکٹلی لیبر ڈپارٹمنٹ کے. لیکن جب ہمارے پاس کبھی بھی کمپلین آئی یا میرے نوٹس میں آیا, ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے we've actually raided that place with the police, and ہم نے اس بچے کو بازیاب کروا کے اپنی تحویل میں we've taken that child into our custody. I can easily say it's under the labor minister, go ask him. But no, that's not the way, that's not how we can move forward. تو یہ والی ایسی اپروچ ایک تو ہونی چاہیے, اینڈ سب ڈپارٹمنٹس کو آپس میں لائز ہوں. فار ایگزامپل اگر چائلڈ رائٹس کا ہم کام کریں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ از آن بورڈ ود می, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از آن بورڈ ود می. اگر کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں کا, ہم بچے ریفر کرتے ہیں ہاسپٹل, ان کے علاج کراتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس اتنے بچے رہ رہے ہیں, کبھی بھی کوئی نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی ہیں نا ہمارے سوشل ویلفیئر, وی آل ان کانٹیکٹ. تو اسی طرح ہونا چاہیے. آئی اگری ود یو. جی اچھا, نیکسٹ اسپیکر اصغر. السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام. جی سارا جی, تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ دیٹ. میرا جو کوشچن ہے, آپ کو ابھی جو سارا جو بات ہو رہی ہے, جو بڑی سٹیز میں بچیز ہیں, یہ ان کا پروٹیکشن کیا ہے. جو ہماری زیادہ پاپولیشن ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, وہاں پہ بچے جو بٹوں پہ, ریسٹورینٹ پہ اور شاپوں پہ کام کرتے ہیں, اور لیکن وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی اتنی انکم نہیں ہوتی. اب جب آپ اس کو پکڑ کے بچے کو اور اس کو دوبارہ پیرنٹس کے حوالے کریں گے, تو دے ول گونا سینڈ بیک ٹو دا شاپ اور ٹو دا ریسٹورینٹ اور دا بٹا. سو دیر از اینی تھنگ یو کین ڈو, لائک فرام دا احساس پروگرام, یو کین گیو سم منی ٹو دیز پیرنٹس so they can stop sending their children to all these like restaurant and but all this stuff. And the second question is, like, I mean, for the orphans, like if the parents died and there's like orphan left over, so اس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ابیوز ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی, سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ احساس پروگرام کے تھرو آپ ہم کچھ فائنینشیل ہیلپ کر سکتے ہیں یعنی پیرنٹس کی. تو ہم فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے پیرنٹس کو کہ اگر آپ بچے کو افورڈ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو یور فائنینشیل اکنامک کنڈیشنز, آپ بچہ بیورو کو دے دیں. ہم اس بچے کو رکھ کے اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا, اس کو کھانا پینا, اس کو ایجوکیشن, اس کو ایک اسکل سکھانا, ہم ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے نا لینے کو تیار ہیں. گورنمنٹ خود آفر کر رہی ہے کہ 18 ایئرس تک ہم بچے کو رکھیں گے, اور اس کا سب کچھ کی ذمہ داری ہماری, مطلب پیرنٹس کے اوپر سے اتنا بڑا جو برڈن ہے ایک بچے کا وہ تو ختم ہو جائے گا. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری بگ اپرچونٹی فار دیم, rather than us giving them money, rather than government giving them money, ہم بچے کو رکھنے کو تیار ہیں, ان کی پورا جو ہے نا اس کی برنگنگ اپ, ہر چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے بگ اپرچونٹی دیٹ از بینگ گیون. اینڈ دوسری بات آپ نے پوچھا تھا ایک سوال آپ کا,
رورل ایریاز کے بارے میں. جی رورل ایریاز کا یہ ہے کہ یہ والے بہت سارے واقعات آتے ہیں رورل ایریاز سے, ہمیں بھی ریفر ہوتے ہیں, تو ہم جا کے ادھر وہاں پہ جو ہمارا نیئرسٹ سینٹر ہوتا ہے وہ وہاں جا کے ریڈ کرتا ہے اور بچے کو ریسکیو کرتا ہے اور اپنے نیئرسٹ سینٹر میں لا کے پھر رکھتے ہیں. پھر آپ نے ایک سوال پوچھا آرفنس کا, یتیم جو بچے ہوتے ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کیس آتا ہے کسی آرفن کا, ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس 18 ایئرس تک. اس کے بعد اس کی امپلائمنٹ, اب تو جب سے لائف کا ہم نے ایگزٹ پالیسی بنائی ہے, ہم ان کو امپلائمنٹ بھی دلا رہے ہیں. Recently, in fact, an initiative which was taken by us in Child Protection Bureau, Lahore, has been that ہم نے نرسنگ کورسز اسٹارٹ کروائے ہیں فار آر گرلز, بیکاز ہم نے دیکھا نرسز کی انکم بہت زیادہ, ادھر بہت اپرچونیٹی ہے ان دس پروفیشن. وی آر ٹیچنگ دیم ٹو بیکم نرسز اینڈ وی پرووائڈنگ دیم ٹریننگ وچ از 1.5 سال کی یہ ٹریننگ ہے, ہم وہ کروا رہے ہیں. یہ میں نے سب ڈونیشن پہ ہم نے ارینج کیا ہے تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ کروا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک بہت ان کو آرام سے امپلائمنٹ مل سکے آفٹر دے لیو دا بیورو, بیکاز آف کورس وی کانٹ سینڈ دیم بیک ٹو دا اسٹریٹس. تو دس از جو ایک آرفن ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم پورا لائک وی ٹیچ دیٹ چائلڈ اینڈ وی ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ اینڈ دین وی پرووائڈ اینڈ تک جب تک اس کو امپلائمنٹ نہ مل جائے. تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. یس عثمان. السلام علیکم. میرا ایک تو یہ تھا کہ جو بچے آپ اپنے اڈوپٹ کرتے ہیں ان کا کوئی پورٹل وغیرہ ہو, ٹھیک ہے. اور دوسرا کویسچن, سپوز آؤٹ میں کسی گینگ کو یا پیرنٹس کو دیکھتا ہوں جو بائی فورس انہوں نے اپنے بچوں کو مانگنے کے اوپر لگایا ہوا ہے, اور ان کی کوئی رپورٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیشل ایپ یا نمبر, جسٹ ایز اے لے مین فار ادرز انفارمیشن آلسو. جسٹ یہ کویسچن ہے میرا. جی ایک تو آپ نے پوچھا اڈاپشن کا. جو ہمارے پاس انفنٹس آتے ہیں, نیو بورن بیبیز, ہمارے بہت سارے نیو بورن بیبیز آتے ہیں. پچھلے 1 سال میں ہمارے پاس ہم نے اڈاپشنس کروائی ہیں 79. 1 سال میں 79 اڈاپشنز ہم نے کروائی ہیں. ان فیکٹ لاسٹ 2 years, سوری 2 سالوں میں 79 اڈاپشنز کروائی ہیں تھرو آر چائلڈ پروٹیکشن کورٹ. جو ہمارے پاس نیو بورن بیبیز آتے ہیں ان کی ہمارے پاس سوٹیبل فیملیز اپلائی کرتی ہیں, تو ہم ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے پورا سوشل اکنامک رپورٹ بنتی ہے. پھر جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے وہ فالو کر کے بیبی کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. اٹس کالڈ ٹیمپرری کسٹڈی, اٹس ناٹ کالڈ اڈاپشن, اٹس کالڈ ٹیمپرری کسٹڈی بیکاز اڈاپشن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الاؤڈ نہیں ہے. تو اٹس مور اور لیس لائک اڈاپشن اونلی. لیکن یہ طریقہ ہے ہمارے پاس ابھی بھی کوئی اراؤنڈ 100 ایپلیکنٹس ہیں ایسے جو فیملیز ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور انہیں اپلائی کیا ہوا ہے, تو ہم 1 by 1 ان کو جو ہے یہ پورا پروسیس سے اسکرین آؤٹ کر کے دیتے ہیں بچے. جی اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1121. آپ نے آئی تھنک پہلے والی میری بات مس کی ہوگی, تو لے مین کے لیے آپ نے پوچھا. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, چائلڈ ریسکیو ہیلپ لائن ہے 1121, پورے 24 hours لانگ ہیلپ لائن ہے. اگر آپ کوئی بھی دیکھیں بیکاری بچے کہیں یا بچے کے ساتھ ابیوز کا واقعہ, سیکشل ابیوز, ٹارچر کا واقعہ, کچھ بھی گمشدہ بچے ہیں, کوئی مسنگ بچہ ہے, ہمیں پنجاب میں صرف, تو ہمیں اس ہیلپ لائن پہ انفارم کریں. تھینک یو. آسما. السلام علیکم. تھینکس فار گیونگ می دی مائک. اور بہت اچھا لگا. بہت عرصے بعد میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو سے اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر پہ بات سن رہی ہوں. اور یقین کیجیے کہ بہت یعنی ایسے خوشی ہو رہی ہے کہ آل دو بیبی اسٹیپس ہیں لیکن ہو رہا ہے کچھ کام, اور ہوپ نظر آ رہی ہے. کوشچن جب میں نے جوائن کیا تھا تو کافی سارے تھے, لیکن obviously اسپیکرز جو بات کر رہے تھے تو میرے وہ کوشچنز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آنسر ہو رہے تھے. تو میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گی. جب ہم بات کرتے ہیں جو اسپیشلی بیگرز بچے ہمیں اسٹریٹس پہ نظر آتے ہیں اور جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں, وہ آپ نے آنسر کیا کہ وہ آپ کے انڈر نہیں آتا, وہ لیبر کے انڈر آتا ہے, بٹ اسٹل آپ لوگ اس پہ ایکشن لیتے ہیں, وچ از ریئلی گڈ. آئی تھنک مریم نے کوشچن موسٹلی وہ کر دیے تھے جو میں کرنا چاہ رہی تھی. اس کا ایک حصہ میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس طرح کے بچے جو آپ جب ریڈ کرتے ہیں اور بیگرز یعنی جو بچے ہیں انڈر ایج ہیں وہ آپ ان کو لیتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ نے بتایا کہ شاید وہ ٹائم انکریز کر کے 1 month ہو گیا, اور اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ اگر وہ پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کو کسٹڈی واپس دے دی جاتی ہے. اسی کے دوران آپ نے بات کی کہ اور آپ ریئلائز کرتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات وہ پیرنٹس ہوتے ہیں لیکن مافیا ہوتا ہے ان کے پیچھے, گینگز ہوتے ہیں جو بچوں کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں.
تو یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کی جو ہے وہ آگے پلاننگ میں کچھ ایسا وہ لائن اپ ہے کہ ونس اگر اس طرح کا کوئی آپ ریڈ کرتے ہیں اور انڈر ایج بچے جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں بیگنگ کرتے ہوئے مل گئے ہیں اور اٹس ابیوز، تو پیرنٹس کو کسٹڈی ڈینائی کر دی جائے، وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ جائیں انٹل دے دے آر 18، ان کی ایجوکیشن، ان کا وہ جو سارا ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہو جائے، کیونکہ آپ نے پیرنٹس کو واپس کر دیا بچے، یو ڈونٹ نو کہ وہ ریئل پیرنٹس ہیں، وہ گینگ ہے، وہ مافیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگین پھر وہ بچے آپ کو کچھ عرصے بعد وہ اسٹریٹس پہ نظر آتے ہیں، تو یہ نہیں، ہمیں روٹ کوز جو ہے وہ ایک وہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے میرا یہ نظریہ ہے، میں اس طرح سوچتی ہوں کہ اتنی حد تک اگر بچے کی جو ہے وہ بیسک رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے، تو وہ اگر وہ ریئل پیرنٹس بھی ہیں تو ان کو کسٹڈی ڈینائی کرنی چاہیے، ان کو نہیں دینی چاہیے، بچے واپس نہیں ملنے چاہیے۔ گورنمنٹ کے پاس ایسے شیلٹرز اور ایسے شیلٹر ہوم ہونے چاہیے بچوں کے حوالے سے، اسپیشلی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے جہاں پہ بچے رہیں اور ان کو وہ تمام سہولیات اور وہ تمام جو بیسک رائٹس ہیں وہ ملے انٹل دے آر 18۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اس پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی کام ہو رہا ہے، کچھ پلاننگ ہے، یا آلریڈی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا جیسے کہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، تو اگین اسی سے میں لنک کروں گی کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی میں تو اسے بیماری کہوں گی، برائی نہیں کہوں گی، اتنی بڑی بیماری ہمارے اور یہ زہر سرایت کر چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اب صرف ڈسکریج کرنے سے اس کا حل نہیں ہوگا، کہ ہم صرف کہیں گے ٹھیک ہے ہم چھوٹے بچوں کو نہیں یعنی وہ بھیک نہیں دیتے تو اس سے یعنی اس سے کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ اسٹرانگ اس طرح کی جو پنشمنٹ سارٹ آف جو ہے کہ وہ پیرنٹس ہیں ان سے بچے لے لیں، ریلیٹیو سے ان سے بچے لے لیں، بچے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگین اپلائز فار چائلڈ لیبر ٹو۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کے انڈر نہیں آتا، بٹ میں اگین میں اس چیز کی ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر کوئی بھی بچے، اور ہمارے ہر دوسرے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے انڈر ایج کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب ان کے رائٹس کا ابیوز ہو رہا ہے تو پیرنٹس اور ریلیٹیوز شوڈ بی ڈینائڈ کسٹڈی، وہ گورنمنٹ کو اونرشپ لینی چاہیے ان بچوں کی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں کہ اگر کچھ آلریڈی ہو رہا ہے وہ، یا کچھ اگر لائن اپ ہے تو۔ تھینک یو جی اسما، میں نے آپ کی سب بات سنی اور بالکل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گی۔ اتنے بے شمار ہمارے پاس کیسز ہیں میرے سامنے جو آئے ہیں جہاں پہ ہم نے بچے کو ریسکیو کیا، اس کی کسٹڈی لے لی، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچہ اس ماں باپ کے پاس سیف نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک کیس آیا تھا جہاں گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا، ہم نے اس بچی کو ریسکیو کیا، غالباً وہ کیس آئی تھنک اٹ واز فرام فیصل آباد۔ ہم نے اس بچی کو ریسکیو کیا اور پھر اس کے ماں باپ آ گئے اس کو لینے کے لیے، اس کی کسٹڈی، تو کورٹ میں ہم نے جا کے کیس فائٹ کیا، پھر ہم کورٹ نے کہہ دیا کہ دے دو ماں باپ کے پاس، پھر ہم اپیل میں گئے اور ہم وہ کیس جیت گئے۔ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ماں باپ اس کو ادھر ہی دوبارہ رکھوائیں گے جہاں پہ اس کے ساتھ پھر وہ ٹارچر کیا جائے گا، تو ہم نے اس پہ اسٹینڈ لیا ہے۔ ایسے کافی کیسز میں ہم اپیلز میں گئے ہیں، ہماری پوری لیگل ٹیم ہے جو اس پہ اسٹرانگلی کام کرتی ہے۔ تو ایک یہ کیس آیا، پھر میں آپ کو ایک اور کیس بتاتی ہوں جو کہ کیونکہ میں کچھ وہ ایسے ہی مینشن کری ہوں جو مجھے یاد ہے ابھی، ویسے تو بہت سارے کیسز ہیں۔ ایک کیس تھا where a girl was raped many times, and the father was also living in the same house, and then she became pregnant, and she was raped by people, by some men in the neighborhood, and she became pregnant. تو ہمیں انفارم کیا گیا، ہم نے اس کی کسٹڈی لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب بیبی ہو گیا اس کے بعد اب اٹس دا گرلز رائٹ اکارڈنگ ٹو لا کہ وہ بچہ ایون اف شی از اے مائنر وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا پھر وہ اڈاپشن کے لیے دینا چاہیے، کسی کو دے دینا چاہتی ہے۔ اس کے فادر نے آ کے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ یہ بچہ ہمیں دے دو تاکہ میں اس کو کہیں اڈاپشن کروا دوں، اس کو غائب کر دوں یا اس کو مار دوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن کیونکہ وہ قانون کے خلاف ہے اور یہ بچی کا حق تھا، ایون اف وہ بچی اینڈ شی بیکیم پریگننٹ اور اس کا بچہ ہے، it was her right to keep the child, it was her decision۔ ہم نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا اینڈ وی ون دا کیس، اینڈ وہ ماں اور بچہ، اور امیجن شی از جسٹ آئی تھنک 14 year old گرل، اینڈ اس کا بیبی وہ ابھی بھی ہمارے پاس بیورو میں رہ رہے ہیں آرام سے، لاہور والے بیورو میں ہمارے۔ تو ایسے اتنے کیسز آئے ہیں where we feel the child is not safe with the parent، تو ہم واپس نہیں کرتے۔ ایون چائلڈ بیگرس کے کیسز میں، ہم کچھ کیسز میں جہاں پہ کورٹ کو فیل نہیں ہوتا اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم بچے کو اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں۔ جتنے ہمارے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا 1000 بچے ابھی رہ رہے ہیں بیورو میں، اس میں سے 500 تو بچے ایسے ہی ہیں جن کو ہم نے نہیں سمجھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بعد محفوظ ہیں، تو وی ڈنٹ لیٹ دیم گو بیک۔ ہم نے کورٹ میں فائٹ کیا کیس، اینڈ دین ہم نے جیتا کیس، اور وہ بچے ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ماں باپ تو نیکسٹ ڈے آ جاتے ہیں ہمارے بیورو کے باہر، دروازے کے باہر لوگ بینگ کر رہے ہوتے ہیں دروازے، ہمیں بچہ واپس چاہیے، بٹ جب تک ہمیں ٹھیک نہیں لگتا
کہ وہ سیف ہے, ہم نہیں دیتے اس بچے کو واپس. تھینک یو سو مچ سارا, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں مجھے اس کا آنسر دیا, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی یعنی نہ تو یہ راتوں رات چینجنگس آئیں گی, اور اس کے لیے بہت یعنی بڑے پیمانے پہ کام ہونا ضروری ہے, اور بہت سارے اداروں کو مل کے کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا کوشچن میرے ذہن میں بھی آیا, اف یو لائک ٹو آنسر دیٹ, کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم یعنی انڈیپینڈنٹ, جیسے آپ کا ایک چائلڈ پروٹیکشن کا جو ایک بیورو ہے, اس کے علاوہ یعنی سوشل ورک کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہو کہ جو کورٹ کے علاوہ یا پولیس کو اس طرح انوالو کیے بغیر یعنی وہ فیصلہ کریں, وہ ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ کورٹ میں تو پھر اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹس اینڈ آل دیٹ, وہ بہت کچھ انوالو ہو جاتا ہے, کہ وہ یعنی جو آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کی بیس پہ اپنی وہ ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن کر کے اور ایمرجنسی بیسس پہ وہ فیصلے کریں بچوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا, اور آئے روز ہم ایسے مسائل سنتے ہیں اور ایسے پرابلم سنتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. تو کچھ ایسا یعنی کہ سیپریٹلی یعنی جو صرف آپ, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ادارہ بالکل بچوں کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے, لیکن یو نو ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ یو نو کسٹڈی اینڈ آل دیٹ, جیسے یہاں پہ میں یو کے سے ہوں تو میں یہ کوشچن کیوں کر رہی ہوں کہ یہاں پہ ایک سوشل ورک کا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ, جو کہ سولولی یعنی بچوں کو اس طرح دیکھتے ہیں, اور جو بچوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. اور میرا پرسنل ایک اس طرح کا چھوٹا سا ہوا تھا انسیڈنٹ کہ میرے ایک بچے کو لگ گئی گھر میں ہی, and I delayed his treatment for 2 days and I took him to the doctors. تو جب ڈاکٹرس کے پاس لے کے گئی تو ڈاکٹر نے اس کو فوراً رپورٹ کر دیا. اچھا رپورٹ کیا تو نیکسٹ ڈے ہمارے گھر یعنی انویسٹیگیشن ٹیم آ گئی, اینڈ آئی ریمبر جب انہوں نے 3-4 ہمارے وزٹس کیے, اور جب وہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں رپورٹ دی, اس رپورٹ کو جب میں نے پڑھا تو آپ یقین کیجئے سارا کہ اس میں اتنی ڈیٹیل میں اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو اس گود میں بٹھا کے کتنی دفعہ اس کو اسٹروک, اس کی بیک پہ ہاتھ پھیرا ہے, یعنی میں نے اس کو محبت سے کتنی دفعہ دیکھا ہے, بچے کے کمرے میں ٹوائز تھے یا نہیں تھے, یعنی وہ اتنی کلوزلی وہ آبزرو کر رہے تھے کہ ہم نیگلیکٹ تو نہیں کر رہے بچے کو, یا ایک ٹرو افیکشن ہے بچے کے ٹورڈس ہم بچے کی, یعنی وہ جو بچے کی بیسک نیڈس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کا کوئی ادارہ جو اسپیسیفکلی صرف بچوں کے لیے کام کرے, کیونکہ کورٹس کے پاس, پولیس کے پاس اور بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, تو بچوں کو یعنی پرائیورٹائز کرنے کے لیے ایک سیپریٹ یعنی جو صرف اس انویسٹیگیشن کے لیے کام کرے, تو کچھ ایسا ہے لائن اپ یا آلریڈی آپ لوگوں کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ؟ جی اسما, ابھی انفارچونیٹلی ایسا تو کوئی ادارہ نہیں ہے جو اسپیسیفکلی, جیسے مطلب ہمارا تو آلریڈی یہ کر رہا ہے بالکل, اور ہم تو کیسز کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ دوڑ, اینڈ یو نو جسٹ ٹو میک شیور دیٹ دی چائلڈ از سیف ود دیئر پیرنٹ, تبھی واپس کرتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہے آنیسٹلی اسپیکنگ جو یہ کام کر رہا ہے جو آپ نے پرٹیکولرلی مینشن کیا. آف کورس پولیس ہیز 1000 تھنگس ٹو ڈیل ود, اینڈ جوڈیشری ہیز 1000 تھنگس ٹو ڈیل ود, ہزاروں کیسز آ رہے ہوتے ہیں روز, تو ایسا نہیں ہے. اینڈ پلس آپ نے جو پہلا سوال آپ کا پوچھا تھا آپ نے کہ انڈیپینڈنٹلی کوئی جو ہے وہ بچوں کی سیفٹی کا ڈیسیجن لے کے ان کو ریسکیو یا کوئی فیصلہ کرے رکھ سکے, نہیں, دیٹس ناٹ پاسبل, بیکاز ہر چیز قانون کے تحت ہی ہوتی ہے, اور اگر قانون کے تحت نہیں ہوگی تو اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی, اس کی کوئی سے نہیں ہوگی, اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. تو ویلیڈیشن کے لیے سوری سارا, انڈیپینڈنٹ سے میرا مطلب تھا کہ یعنی جوڈیشری اور پولیس سے اور ان سے ہٹ کے یعنی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہو, وہ اپنے ایک لا اور پالیسیز کی وہ باؤنڈ ہو, لیکن یو نو وہ الگ سے کام کریے, یہ میرا مطلب تھا انڈیپینڈنٹ سے. سوری. جی اس طرح کی تو لائک آر چائلڈ پروٹیکشن بیورو از این آٹونومس باڈی, یو نو, تو باقی تو ڈپارٹمنٹس کی سپورٹ کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, پولیس آپ کو سپورٹ کے لیے جوڈیشری چاہیے تھی, کیونکہ آف کورس آپ کی ہر چیز جو ہے کورٹ کے تھرو ہوتی ہے نا, لیگل کسٹڈی ہر چیز لا کے تحت ہوتی ہے, تو آپ کو لائزون کرنا ہوتا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہمارا ہے, اور ایسے میں آپ کو آپ کی بات کو انڈورس کرتی ہوں, ایسے ادارہ پورے پاکستان میں ہونے چاہیے, جیسے یہاں پنجاب کی اب ہر ڈسٹرکٹ میں ہم کر رہے ہیں ایکسپینڈ, ہر جگہ ہر شہر میں ہونا چاہیے, بیکاز یہ تو اتنا امپورٹنٹ اور ایک بیسک چیز ہے نا, بیسک رائٹ, ایک چائلڈ رائٹس اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی دیر ان ایوری سٹی آف پاکستان. Thank you so much, Sarah. Thanks for answering all my questions, اور I wish you best of luck. اور I hope کہ ہم آپ لوگوں کو پورے پاکستان میں کام کرتا دیکھیں. Thank you. بہت شکریہ آسما. یاسر نیکسٹ اچھا اسپیکر. ایک چیز اس میں میں ایڈ کر دوں شاہ زیب, جی پلیز. ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں. میں ایکچولی شروع میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ جو زینب ریپ کیس تھا جو میں, اس میں جو زینب کے فادر تھے ان کو سارا نے قصور چائلڈ کو فوکل پوائنٹ اور بہت زیادہ ریزسٹنس بھی آئی تھی,
انفلٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں جو لوگ اس سسٹم میں ان کی طرف سے، لیکن شی ٹک دا اسٹینڈ. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے روڈ شوز ہوتے ہیں یا ٹی وی شوز ہوتے ہیں جن میں یہ اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں، عید کے پروگرامس میں لے کے جاتی ہیں. انفارچونیٹلی وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ میڈیا کے وہ ٹریگر نہیں کرتے نیریٹو کو. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں سارا کہ جیسے ہمارا یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پہ جو چیزیں ہم شیئر کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے ضرور، تاکہ اویئرنیس بھی ہو اور ایک فیل گڈ فیکٹر بھی آتا ہے. جی بالکل احمد، آئی اگری. اینڈ میں تو آپ کو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آر انٹائر سوشل میڈیا ٹیم انکلوڈنگ یو اینڈ ادر پیپل who we have, ڈاکٹر اسلان جبران, others, اظہر مشوانی, who share, who retweet our tweets, because you're right that میں بالکل میڈیا جو ہے وہ صرف پولیٹیکل خبریں جو اس طرح مرچ مسالہ والی ہوتی they try, they just air those. اینڈ ہمارے تو اتنی چیزیں we are doing so much for the children. یہ جو ہم نے آپ نے مینشن کیا زینب کے فادر کا، جس کے تھرو ہمیں بڑے کیسز ریفر ہوئے ہیں because he's he knows all the ground realities, he's there among the public. People feel more comfortable کہ زینب کے فادر سے آ کے امین صاحب ان کا نام ہے، وہ ان سے اپنے ایشوز شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کیسز ریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے کمپیوٹر لیبس ڈونیشن پہ احمد وی میڈ دوز ان آل آر ڈسٹرکٹس آف پنجاب، جو پہلے کبھی نہیں تھی. مطلب پہلے دور میں یہ نہیں سوچا گیا کہ بچوں کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، جو یہ 1000 بچے رہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو ہے نا ان کو ٹیک سیوی بھی ہونا چاہیے، بیکاز آج کل زمانہ ہی ٹیکنالوجی کا. لیکن میڈیا پہ ہم یہ شیئر بھی کرتے ہیں بٹ میڈیا ڈزنٹ ایئر سچ اسٹف، وہ صرف نیگیٹو اینڈ پولیٹیکل. سو آئی ایم گریٹفل ٹو آر سوشل میڈیا ٹیم. اور آپ لوگ سب یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اچھا کام ہو رہا ہے ود ریگارڈس ٹو چائلڈ رائٹس اس کو پلیز پروجیکٹ کریں. جی اچھا یاسر وٹو آپ کا. جی السلام علیکم. جی میں ایک اینتھروپولوجسٹ ہوں اور میں ایکچولی اس پہ ایک ایتھنوگرافک اسٹڈی بھی کر چکا ہوں. تو میرے لیے تو ایک یہ خدا کی طرف سے موقع تھا کہ میں آپ سے اس کے بارے میں بات کر سکوں، کچھ اپنی آبزرویشنز شیئر کر سکوں، کچھ سولوشنز جو اپنی اسٹڈی کے دوران ہم آئے تھے وہ، اور کچھ کویسچنز میرے. جی پہلی بات تو میں کیونکہ اس کو کہوں گا کہ جو یہ بات ہے یہ تو بڑی اچھی ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، لیکن اگر 100 میں ایک بندہ بھی دے تو بھی ان لوگوں کا کاروبار چلتا رہے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں ذاتی طور پہ کبھی نہیں دیتا. اگر کبھی بچہ مجبور بھی کرے تو میں بسکٹ لا کے دیتا ہوں، اور اکثر ریئیکشن ان کا ہوتا ہے ہم نے بسکٹس کا کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ مانگ رہے تھے. ایک دفعہ میرے بچے میرے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے مجبور کیا اور مجھے دینے پڑے، اور فوراً کوئی بڑا ان کے ساتھ آیا. اچھا میں نے یہ آبزرو کیا، میں کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں جو میری اسٹڈی میں تھے، کہ اکثر بچے کے پیرنٹس نہیں ہوتے. کئی دفعہ میں نے پتا کروایا تو بچے رینٹ پہ آئے ہوتے ہیں. میری تو خیر عادت بن گئی ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ اکثر مارکیٹس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ اس جو مانگنے آتا ہے میں کہتا ہوں اس بندے کو لاؤ جو تمہیں یہاں لے کے آیا، پھر میں پیسے دوں گا. اور کبھی عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ، کبھی کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے، کبھی کوئی لڑکا ہوتا ہے. تو اور اکثر میں پیرنٹس نہیں ہوتے. کئی دفعہ پتا چلا کہ رینٹ پہ بچے آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ کچھ کڈنیپ بچے تھے جن کو پھر آگے رینٹ پہ دیا گیا. کئی دفعہ پیرنٹس سے وہ لے کے آتے ہیں، اور زیادہ تر بچوں کا تعلق دیہی علاقوں سے ہوتا ہے یا وہ جو مس پلیسڈ بچے ہوتے ہیں. اچھا اس میں اور ایک میں یہ آؤں گا کہ لا کے حوالے سے کہ یہ ایک کیونکہ ایسا ایشو ہے کہ جس پہ کوئی بائی پارٹیزن شپ جسے کہتے ہیں ہونی چاہیے، کہ اس کے بارے میں ضرور جیسے بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہوں جو جلدی جلدی فیصلے کریں. اچھا اب جو میں نے پھر صرف میں نے اپنی اسٹڈی میں صرف لوگوں کو بچوں کو نہیں کیا تھا، میں نے لوگوں سے لیا کہ آپ لوگ جیسے ایک مارکیٹ میں بچے ہیں اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں آپ رپورٹ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم مارکیٹ میں بیکری پہ آئے ہیں کچھ لینے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم فون کریں پھر ہم یہاں رکیں پھر وہ آگے ہمیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پولیس انوالو ہوگی وہ ہمیں تنگ کرے گی، اور کچھ لوگوں کو تو یہ ہیلپ لائن کا نمبر بھی نہیں پتا ہوتا. ان لوگوں کو بھی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حوالے سے میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ جو پولیس کا اکاؤنٹ ہے، سب سے زیادہ جو میں نے لوگوں کو دیکھا تو پولیس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کو کوئی نہ کوئی اپنی کمپلین کر رہا تو ان کے ذریعے ضرور ری ٹویٹ کرائیں، ایسے نمبرز شیئر کرائے جائیں جو کہ جیسے ابھی آپ نے ہیلپ لائن بتائی. اچھا جب میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی جو میں نے آبزرویشنس کی اور لوگ اوائڈ کرتے تھے رپورٹ کرنے کو، وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہ ہیڈک نہیں لینا چاہتے، وہ کسی پولیس کے مسئلے میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. اس کا ایک سولوشن یہ آیا تھا کہ جس طرح ایک جس طرح موبائل ایپس ہوتی ہیں اسی طرح، اور ایک سیف سٹی بھی ہے لاہور میں بڑا ایکٹیو، لوگوں کو یہ سہولت دی جا سکتی ہے چاہے اس میں کچھ ٹائم لگے. اور ڈیولپ ٹیکنالوجی، ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی جیسے آپ بچوں کے لیے آپ نے کمپیوٹر لیبس کی بات کی تو کہا کہ ٹیکنالوجی گیم چینجر ہے، تو اس میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت جیسے آپ، اور ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ مافیا تھریٹ کرتا ہے، تو ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے
کہ بھائی یہ کل کو ہمارے گھر ہمارا پیچھا نہ کریں, ہمیں کوئی تھریٹ نہ کریں, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اکثر لوگ فیملیز کے ساتھ مارکیٹس میں ہوتے ہیں, رپورٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. جب ایک ڈپارٹمنٹ کو یہ مافیا تھریٹ کر سکتا ہے تو لوگوں کو کیسے نہیں کرے گا. اس کا ایک ٹیکنالوجی اس میں ایک بڑا ہیلپ کر سکتی ہے کہ جیسے ایپس ہیں اس میں یہ کیا جائے کہ لوگ اس لوکیشن کو ٹیگ کریں, لوکیشن شیئر کریں اور اس جگہ کی تصویر لے لیں, چاہے دور سے ہی بچہ ہو. پھر سیف سٹی کے ساتھ اگر آپ لوگ فوری کنیکٹ کریں, کیونکہ انٹر ڈپارٹمنٹ اس میں کوپریشن چاہیے ہوگی, اور وہ لوکیٹ کریں گے واقعی اس جگہ پر یہ اس کے ارد گرد جہاں پہ اس بندے نے آپ کو سٹیزن نے بھیجا ہے ڈیٹا, اس کے ایک ڈیٹا بیس بھی ہو, تاکہ اگر ایک بچے کی بار بار رپورٹ ہو تو ایزی ہو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پہلے یہ فلانی جگہ پایا گیا تھا, اب یہ فلانی جگہ پایا گیا. اسی طرح اس طرح کی جو لوگوں کو رپورٹنگ کرنی لوگوں کے لیے آسان ہوگی. اور پھر پولیس کو بھی, جیسے ڈولفن اسکواڈ ہے تو ٹھیک ہے ان کا کام نہیں ہوگا کہ وہ بچہ ٹرانسپورٹ کرے, لیکن وہ وقتی طور پر وہاں جا کے, کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ کئی دفعہ کسی بچے کو اگر کبھی کسی نے پیسے دیے, وہ شاپ میں گھسا ہے تو فوراً وہ جو اس کو لے کے وہاں آیا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے وہاں سے کہ یہ پیسے مجھے دو, بجائے کہ وہ بچہ اس سے کچھ چیز لے لے. تو ایک ان کا وہ بیٹھا ہوتا ہے سائڈ پہ, نگران جو ہوتا ہے, ان کا سپروائزر کہہ لیں, جو لے کے آیا ہوتا ہے. تو پولیس والے اگر وہاں پہ فوری پہنچیں گے جب تک کہ آپ کی ٹیم ریکور کرنے نہیں آئے گی. اور میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ اگر کچھ مہینوں یا 1-2 سالوں تک یہ ایک تھورولی کام کیا جائے تو یہ ڈسکریج ہو جائے گا. اور لوگ دیکھیں نا, اگر 1000 میں سے 2 بندے بھی دیں گے نا تو بھی ان لوگوں کا کام چلے گا. تو اس لیے ایک تھورو ہونا چاہیے اس پہ عمل. اور تیسری جو میں اس میں پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ, میں نے دیکھا کہ میں ذات میں, کیونکہ ایز اے اینتھروپولوجسٹ کے علاوہ میں فارمر بھی ہوں, ایک چھوٹا سا بزنس مین بھی ہوں, میں نے اکثر میرے جاننے والے اپنی آمدن کا ایک خاص پرسنٹیج رکھتے ہیں. وہ لوگ نہ تو یہ جو بیلے بجا کے آتے ہیں ان کو دیتے ہیں پیسے, تو کہتے ہیں یہ تو ہٹے کٹے لوگ ہیں, نہ وہ روڈز پہ مانگنے والے بچوں کو دیتے ہیں, وہ اپنے جاننے والے جن کو ان کو پتا ہوتا ہے کچھ دیتے ہیں. اور اکثر ان کے پاس میری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں لیکن ہمیں ڈیزرونگ بندہ نہیں مل رہا. تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ورنہ میں یہ نہ کہتا کہ جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ, تو ایک کنیکٹ کیا جائے, جیسے کہا جائے کہ یہ بچہ ہے, کئی لوگوں کے لیے 5000 دینا منتھ کا, یا جس ٹائم بھی وہ دے سکیں وہ ایزیلی افورڈ کر سکیں گے, چاہے وہ اس کے لیے پیسے بھیج دیں یا کچھ, جو بھی ایک آپ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہو کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, آپ پیسے نہیں دینا چاہتے, آپ یہ چیزیں خرید کے ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم بچوں کی ضرورت پوری کریں. تو ایسا یہ کنیکٹ کیا جائے تو بہت سے مخیر ہے, لیکن ان لوگوں کو اپروچ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ لوگ شاید خود پرو ایکٹیو اتنے نہ ہوں, لیکن انہیں اپروچ کیا جائے تو دے کین آلسو کوآپریٹ, تاکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھائی جا سکے, بچوں کو جو 1000 ہے اس کو زیادہ کیا جا سکے. اور لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ سڑک پہ سگنلز پہ دینے کی بجائے آپ لوگوں کے ذریعے پراپر ان کا خیرات کا پیسہ خرچ ہو بچوں پہ جو ڈیزرونگ ہے. اچھا, اس کے علاوہ میرے ایک پوائنٹ, سوری میں نے جی ٹھیک ہے میم, میں یہ اچھا ایک یہ تھا کہ اگر اکثر پیرنٹس, میرے اپنے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہوں خاتون, تو وہ اکثر بچہ لے آتی ہیں اور میں ان کو روک دیتا ہوں کہ اگر تم نے آئندہ یہ بچہ لگایا تو ہم سے کام نہیں کرائیں گے. تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہے, لیکن مجھے تو کئی دفعہ کام والی چینج کرانی پڑتی ہیں, وہ چھوٹا بچہ لے کے آ جاتی ہیں. تو وہ بھی کچھ ایسا ہو تاکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کا اس میں کچھ کنسنسس ہو تاکہ کر سکے. میرے نیبرس میں ایسا ہوا, انہوں نے چھڑوا دیا, میں نے جب ان کو کہا آپ کال کریں تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس کے جمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ لوگوں کا ایک ہے چیز جو لوگ جس وجہ سے رپورٹ نہیں کرتے, لوگوں کو اس میں انکریج کیا جائے, کیونکہ پبلک پارٹیسپیٹ اس طرح ضرور کر سکتی ہے. جی اچھا ساری لاسٹ پوائنٹ میم میرا یہ ہوگا کہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ 6 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچے تھے. 14-15 سال کا بچہ کیا کہتا ہے جی میری فیس دے دیں, یہ دے دیں, اور اکثر اس کے اوپر کئی دفعہ سپروائزر نہیں بھی ہوتا. تو آپ لوگ کس ایج کے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ 14 سال کا بچے کی تو ایک ہی از اے گرون بوائے ہوتا ہے, تو اس کو بھی کیا رپورٹ کر سکتے ہیں. اور ساری تھینک یو سو مچ. جی یاسر, آپ کی بہت زیادہ آبزرویشنز ہیں اس ٹاپک کے اوپر, آپ کا انالیسس بھی ہے. یہ ہمارا جو اکارڈنگ ٹو لا ہمارا جو ایج لمٹ ہے وہ ہے انفنٹ سے لے کے 15 ایئرس تک, اینڈ اس سے باہر ہوتے ہیں 15 ایئرس تک جو بھی کیس ہوتے ہیں, وہ چاہے وہ بیگرز ہوں, ابیوز کے کیس ہوں, ہم اس میں انٹروین ضرور کرتے ہیں 15 ایئرس تک. اچھا, پھر آپ نے کافی باتیں مینشن کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس ڈومین میں کیا کیا کر رہے ہیں, ہاں, اور کدھر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے بیورو کے ہمارے اوپن ریسیپشن سینٹرز ہیں لاہور میں 3, اور جس طرح ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہیں. میں آپ کو لاہور کی اس لیے ایگزامپل دے رہی ہوں بیکاز ہم زیادہ پریزنٹ ان لاہور, رائٹ, دا ہیڈ آفس از ان لاہور. 3 اوپن ریسیپشن سینٹرز ہیں, ایک لاری اڈا پہ ہے, ایک مزار کے باہر ہے ڈفرینٹ, اور ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر, تاکہ وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ بیگری کے بچے ملے, کڈنیپ ہوئے بچے, گمشدہ بچے, تو ہمیں وہاں سے ریفر ہوتے ہیں ہزاروں کیسز. تو ایک تو ہم نے وہ اپنے نئے ایک انیشیٹو لیا, وہ قائم کیے ہیں ہر جگہ. اس کے علاوہ گینگس کی آپ نے بات کی, بالکل میں نے آپ کو مینشن کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے 2 گینگز بسٹ کروائے, ایک مافیا تھے, اور ہماری ٹیم نے 1 مہینے پہلے ریکی کی, پورا انویسٹیگیٹ کیا.
Those gangs used to place children every morning at signal and evening میں ان کو وہیں سے اٹھاتے تھے, ان کی کمائی لیتے تھے اور اگلے دن پھر وہی. تو وہ موسٹ پرابلی وہ بچے کڈنیپ ہوئے بچے تھے. ہماری جو گڈ ول ایمبیسڈر ہیں نادیہ جمیل صاحبہ, اور ایک احسن خان بھی ہیں ہمارے ساتھ. نادیہ جمیل نے پورا ایک ڈرامہ کیا ریسنٹلی, ایک ٹی وی چائلڈ بیگری کے بارے میں. وہ ایک ٹرو اسٹوری ادھر دکھایا کہ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو معذور بنایا جاتا ہے اور ان سے بیگری کروائی جاتی ہے. یہ ایکچولی ہوتا ہے. اب وہاں امپروومنٹ کی جگہ کہاں ہے کہ پولیس اس پہ ایکشن لے, پروفائلنگ میپنگ کے تھرو, جس طرح بھی ان پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. ہماری اسپیڈی جسٹس کی آپ نے بات کی, ایکسٹریملی امپورٹنٹ. جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہے کہ جو کیسز میں ڈیلے آتا ہے. جس طرح کیسز یہاں پہ لٹکے رہتے ہیں, ہمارے جو کیس ہم کرواتے ہیں سیکشل ابیوز کے خلاف وہ 2-2 سال چلتا ہے, اور اتنے ٹائم کے بیچ میں کمپرومائز کی سچویشن آ جاتی ہے وہ. اور ایک اور بات یہ کہ جو وکٹم کی فیملی اتنی غریب ہوتی ہے کہ وہ کیس کو فائٹ کرنے کے لیے اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ 2 سال کر ہی نہیں سکتی, کر ہی نہیں پاتی, اور پھر الٹیمیٹلی کمپرومائز کر لیتے ہیں, وہ انہیں سے پیسے لے لیتے ہیں کلپریٹ سے, اور پھر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے, ہماری ساری محنت ویسٹ ہو جاتی ہے. تو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمیں وی نیڈ اسپیشل کورٹس فار چلڈرن ایز سون ایز پاسبل. میری جو پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی لاسٹ, اس میں میں نے بات کی تھی یہ ان سے کہ ہمارے پاس اسپیڈی جسٹس کے لیے اسپیشل کورٹس ہونے چاہیے, اسپیشل چائلڈ کورٹس جو صرف بچوں کے کیسز کا فیصلہ سنائیں, اور ان کے پاس ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. دے شوڈ بی باؤنڈ کہ وہ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سنائیں, تاکہ وہ کیس اپنے اختتام تک پہنچے اور کلپریٹ کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے. تبھی یہ چیز پرماننٹلی ختم کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد پولیس کے ساتھ آپ نے بات کی لائزون کی. بالکل پولیس کو سب لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ ہے, اور پولیس کا ہمارے ساتھ بہت اچھا لائزون ڈی آئی جی آپریشنز, اور وہ سب ہماری ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہیں, ہمارے ہیلپ لائن نمبرز کو بھی. لیکن آف کورس آپ کو شاید پتہ نہ ہو کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے. 1121 کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ جتنے کیسز آتے ہیں ایسے اس کو بھی وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پولیس جو ہے لاہور پولیس, رائٹ. اس کے علاوہ ہم نے پولیس کی ٹریننگ کروائی. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہسٹری میں کہ بیورو نے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے, ہم نے ایکچولی دیکھا کافی کیسز میں کہ پولیس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ تو ہم نے جو ہے وہ پھر ان کو ٹریننگ کرانی شروع کی, تاکہ ان جو وہاں محرر بیٹھا ہوتا ہے پولیس اسٹیشن میں اس کو پتہ تو ہو کہ کون سا سیکشن لگانا ہے کس کیس میں. بہت سارے واقعات ہوئے جب ہمارے لیگل آفیسرز گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی این سی کا سیکشن پہ اپلائی کرو تاکہ سخت سزا ملے. اور اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ چائلڈ ابیوز میں کیا سزا, مطلب کون سا سیکشن لگانا ہے. تو ہم نے وہ ہمارے جو ٹیم ہے انہوں نے ٹریننگ کروائی پولیس آفیسرز کی. 200 police officers of Lahore were trained by Child Protection Bureau regarding child abuse. And that this happened last year. ہم یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پنجاب میں, اینڈ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے. اس کے بعد میری سارا کیا میں آپ سے پوچھ سکتی جی سوری میں جسٹ اف یو کوڈ آلسو مینشن کہ آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے, یا پورے پنجاب میں جتنے لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی رائٹ ناؤ دا 550 employees who are part of Child Protection Bureau. ہم 8 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں, 8 ڈسٹرکٹس آف پنجاب کرنٹلی. اب آف کورس جب ہم ایکسپینڈ کریں گے, جو میں نے آپ کو بتایا انڈر کنسٹرکشن چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں, اس کے لیے الگ اسٹاف ہوگا تو وہ ایڈ ہو جائے گا. تو یہ جو 550 لوگ ہیں اس میں لیگل ٹیم موجود ہے, اس میں سائیکولوجیکل جو ٹیم ہوتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی الگ الگ وہ ہے, چائلڈ اٹینڈنٹس جو نیو بورن بیبیز کی خیال رکھتے ہیں, جو بڑے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, چائلڈ اٹینڈنٹس اس میں موجود ہے, وارڈنس, سپروائزرز, مینیجرز, ڈائریکٹرز ہمارے, تو یو نو دس ڈرائیورز, ایوری تھنگ, جو گاڑیاں ریسکیو کر کے لاتی ہیں بچے کو دور دور سے. مطلب دس ٹیم کمپرائز آف دا انٹائر اسٹاف جو میں نے آپ کو فگر بتائی ہے. جی میرا ایک فالو اپ کوشچن ہے, اگر اجازت ہو. میں ایک چیز یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ ان بچوں کا دیکھتے ہیں جن کے بے فارمز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر نادرا میں ان بچوں کی رجسٹریشن ہو جائے تو فیوچر میں ان بچوں کو فالو اپ کرنا اور دیکھنا آسان ہوگا. اور دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی ای میل یا کچھ شیئر کیا جائے تاکہ میں اپنی جو ریسرچ تھی اس کی کچھ فائنڈنگز کے پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں, تاکہ آپ کی پالیسی میں اس کو اگر آپ اس کو یوز کر سکیں تو. تھینک یو. جی بے فارم بالکل ہم چیک کرتے ہیں, جب بچہ ہم ریسیو کرتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ نادرا کے اکارڈنگلی کیا ہے. کافی کیسز ایسے ہیں جس میں بچے کی کوئی آئیڈینٹی ٹریس نہیں ہو سکی, جیسے جو پیدا ہوتے ہی ماں باپ بچے کو کہیں باہر پھینک دیتے ہیں اور ان کا کچھ بھی رجسٹریشن نہیں ہوئی بھی, کچھ بھی نہیں. تو ایسے بھی کیسز, گاربیج ٹرک سے تک ہم نے بچوں کو ریسکیو کیا ہے, جہاں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, اور کچھ بچوں کو تو ماں باپ ہمارے گیٹ کے باہر ایسے ہی, مطلب 1 year old بیبی کو رکھ کے چلے جاتے ہیں گیٹ کے باہر. یہ بھی کیسز آتے ہیں, پھر ہم ان کی اڈاپشن
کرواتے ہیں. اینی وے تو ایسے جو کیسز ایسے ہیں ہمارے پاس 18 ایئرس تک رہتے ہیں, پھر ہم نادرا کے تھرو ان کا سب ان کے ریکارڈ کیپنگ سب کرواتے ہیں, اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بے فارم جو بھی مسنگ ہو وہ بنواتے ہیں. ہم اس کے گارڈین خود بنتے ہیں. جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے اس کا نام ایز پیرنٹ لکھا جاتا ہے پھر ان بچوں کا جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, جن کے ماں باپ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی میرا آپ نے سارے کویشچنز کا آنسر کیا. ایک رہ گیا تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ مخیر حضرات کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ وہ کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے اور اس سے ڈپارٹمنٹ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ایک فائنینشیل بڑی اچھی سپورٹ آ سکتی ہے. تھینک یو. جی بالکل, ہم بالکل انکریج کرتے ہیں فلانتھروپسٹ سامنے آئیں, ہمارے ساتھ دیں. ابھی بھی جب سے ہم نے جوائن کیا اور لاسٹ 2 ایئرس میں بہت سارے ڈیزائنرز, میں ایک نام بھی کچھ لے لوں گی, ماریا بھی ہماری ڈیزائنر ہے, وہ بہت انوالوڈ ہے بیورو میں. وہ بچوں کو ہمارے امپلائمنٹ بھی انہوں نے دیا ہے, جو بڑے بچے تھے ان کو ٹریننگ کرا کے, اور وہ ویسے بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو کچھ کافی لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں ان کا نام نہیں لیا جائے, بٹ بڑے گروپس ہیں, کافی فلانتھروپسٹ ہیں جو آگے آئے ہیں, میڈیا سیلیبریٹیز ہیں سب, اور انہوں نے آ کے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس میں ایک کیور ایم ڈی ایک کمپنی جنہوں نے آئی ٹی لیب اسپانسر کیا ہے, ہمیں کافی منسٹرز نے آفر کیا جن کو اب ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ایون ڈی سی لاہور ان کی ہیلپ سے ہم آئی ٹی لیبز ایکسپینڈ کریں گے دوسرے شہروں میں. تو بالکل ہم انکریج کرتے ہیں, اور ہم نے بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ کیش. جب سے میں آئی ہوں آئی کیپ دس پالیسی کہ کوئی کیش میں نہیں لیا جائے گا کچھ, ہم ان کائنڈ لیں گے, اور پھر جو ڈونر ہے جو دیتا ہے اس کو ایک آفیشیل ریسیٹ ملے گی, اور پھر وہ آ کے دیکھے بھی کہ وہ چیز وہاں پہ یوز ہو رہی ہے یا نہیں. دیٹ ڈونر کین واک ان اینی ٹائم اینڈ چیک کہ وہ چیز کہاں استعمال کی جا رہی ہے جو اس نے ڈونیٹ کی تھی. I also have to go somewhere, تو I think کہ 11 o'clock تک میں نے commit کیا تھا. I'm really grateful to اچھا everybody. سارا, before you go just very quickly, میں نے آپ کو بہت ہی ضروری بات بتانی ہے, and I'll really appreciate it if you look into this. کچھ سال پہلے when we started trending on Twitter on child abuse, we had a very small group. 2014 میں میرے خیال سے 4 یا 5 لوگ تھے, کیونکہ لوگ چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے تھے اس وقت. اٹ واز ٹیبو سبجیکٹ. اب تو کھل کے بات کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اینی ویز, جسٹ موونگ فارورڈ ویری کوئکلی, جب یہ قصور کا کیس ہوا تھا اباؤٹ دا ڈارک ویب اینڈ بچوں کی جو پورن بیچی جاتی ہے, I came across something and I think you should look into this. میں احمد کو اس کی ڈیٹیلز بھیجوں گی کہ آپ کو فارورڈ کر دے. ایشٹن کچر جو ہے دی ہالی ووڈ ایکٹر, he has a foundation called Thorn, which اور اس پہ ایک بہت ہی پاورفل ویڈیو بھی ہے where دنیا کی بہت ساری گورنمنٹس آر کنیکٹڈ ود دیٹ فاؤنڈیشن اینڈ دے ہیو اے ڈیٹا بیس ٹو کریک ڈاؤن آن پیپل اینڈ گینگز ہو سیل child pornography in the dark web. And I think at some stage I would love, میں نے اس وقت بھی اس پہ آواز اٹھائی تھی, ہم لوگ گورنمنٹ میں نہیں تھے, PMLN تھی جب قصور کے کیسز آئے تھے. اٹ واز ویری ویری پینفل فار اس. اس کے بعد پھر زینب کا کیس آیا. I think please just bear this in mind. میں آپ کو اس کے لنکس بھیجوں گی. At some point in stage our government also needs to be part of those governments who engage in this kind of child protection, جہاں پہ بہت ہی سیریس عجیب, it's a very weird level جہاں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, جہاں پہ یہ بچوں کی پورن جو ہے وہ بیچی جاتی ہے. It's really important as we know کہ قصور میں وہ تھے گینگز, مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہوا آگے, I'm not sure exactly, لیکن there were gangs who were selling this on the dark web, and we do need to, as a government, as a country, we do need to kind of get involved at that level as well. So just before you go, I'm just letting you know کہ Ashton Kutcher کی جو ہے, it's called Thorn, and I'll send you the video. It's a very powerful clip and it's something that the government needs to look into. Thank you. بالکل, sure, you're most welcome. Please send me whatever material you have and then I'll take it up from there. And I know, of course, this was happening. Those videos were being sold. Our own children were being used for that dark web, and it was very, very sickening, I think, and disgusting to know all of that. But uspe what the information I have is that the police has been doing mapping and profiling over there, and they did take action against those gangs. Ab jo bhi uska I'm going to take more further information and even share it with you all. And اگر آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہے آپ شیئر کریں, بیکاز ہم نے اپنا ریسنٹلی قصور میں سیٹ اپ کیا ہے لٹل اسمال چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ویئر وی کانٹ کیپ چلڈرن, وی ڈونٹ ہیو انف اسپیس, بٹ وی آر ٹیکنگ ایکشن آن کیسز رپورٹڈ ٹو اس اوور دیر. جی السلام علیکم, میرا نام علی شہزاد اسلم. لاسٹ کویشچن ہم لے لیتے ہیں پلیز. جی لاسٹ کویشچن. جی پلیز لاسٹ کویشچن.
جی السلام علیکم سراپا. میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے آپ سے. میں 2007 سے اس پہ کام کر رہا ہوں چائلڈ پروٹیکشن پہ. لاسٹ ایئر میں آپ کے آفس میں بھی آیا تھا ادھر یہ شالیمار میں, تو میری ملاقات نہیں ہو سکی. آپ کے پی اے سے میری بات ہوئی تھی, عمران صاحب تھے شاید ان کا نام. تو کائنڈلی میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں تقریباً پچھلے 2-3 سال سے کافی سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں, بچے جن کے پیچھے مافیاز ہیں, یہ بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مگر ان کے اوپر آپ نے کچھ نمائندے بھی مقرر کیے ہیں جن کو عہدے دیے ہیں, مگر ان کا وہ کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے, نہ کچھ کام کرتے ہیں. میں بیسکلی اپنے سسٹم کے حساب سے اپنا جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, مگر میں پارٹی کا ورکر بھی ہوں الحمدللہ, پاکستان تحریک انصاف کا, اور میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں. میں اس پر آپ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا مگر مجھے آج تک کوئی موقع نہیں دیا گیا. تو کائنڈلی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایسے ورکر کو پوائنٹ دیں, کہ ایسے ورکر کو عہدہ دیں جو اس پہ کام کرنے کا شوق رکھتا ہو. کیوں جذبے کے ساتھ جذبہ اور شوق وہی بندہ زیادہ کام کر سکتا ہے. کیوں یہ ایک بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے, اس پہ اوپر کام کرنا ہمارا بہت زیادہ جو ہے نا اس کی تجربے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کو سمجھنا پڑتا ہے, سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے, پھر سمجھ کے اس کو. جی میں نے آپ کی بات سنی ہے بالکل. آپ مہربانی کریں کہ آپ یہ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کے جس میں 3 تحصیل ہیں, اور 3 تحصیل ہی بالکل کسی کام کی نہیں ہے, اور ان میں تعداد آپ دیکھیں یہ مانگنے والے حضرات کی, ان کی مافیا حضرات کی بہت زیادہ تعداد ہے, لا تعداد ہے بالکل. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی ذرا مجھے اس کے اوپر بریف کریں اور موقع دیں. باقی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہوں. آپ جو بھی ٹویٹ کرتی ہیں آپ کو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو بھی میسیجز شکریہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل سوشل شکریہ میڈیا چودھری پہ صاحب, کرتا ہوں. ان کو جواب بھی دینے دیں, ان کو بھاگنا ہے. تھینک یو. جی میں نے آپ کی بات سنی. آپ ضرور اس کمنگ ویک میں پلیز مجھ سے آ کے وہاں پہ میٹنگ کریں, اور ہم آپ کو بالکل موقع دیں گے ہماری ہیلپ کرنے کا. ہم تو لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جو بھی آ کے ہیلپ کرانا چاہیں والنٹریلی, کیونکہ اسکائی از دا لمٹ, اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو فوکل پرسنز اپوائنٹڈ ہیں وہی صرف کام کریں. آپ آئیے, ہم آپ کو بالکل اپرچونیٹی دیں گے, ہم آپ کو اپوائنٹ بھی کریں گے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ وہاں ڈیلیور کرنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے اس چیز کا خاتمے کے لیے کام کریں. بالکل آپ سے میں ملوں گی ضرور, اور آپ کو ایک تھینک یو اسائنمنٹ سارا. جسٹ بفور یو گو میں آپ کو اتنا بتا دوں, آپ یہ اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے اور لوگوں کے دل کے اتنے قریب ہے نا, آپ اس پہ ایک آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پہ. کوئی بھی پاکستان کے شہر میں آپ دیکھیں آپ کو والنٹیئرز خالی کتنے ملیں گے. I don't just use that power that you've got. PTI official will be there, we will be there. جتنے والنٹیئرز ایک دفعہ آپ آواز اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک نہیں آپ کو ہزاروں والنٹیئر ملیں گے, اور ہر پاکستان کے ہر کونے کے ہر شہر پہ ملیں گے. بالکل مریم, آئی سین دیٹ, وٹنس دیٹ. ہم جب بھی اپنی وہ میس اویئرنیس کیمپینز رکھتے ہیں تو پی ٹی آفیشیل اور سارے آپ کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹس اینڈ ایون یور سوشل میڈیا کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ سب آپ لوگ ہی شیئر کرتے ہو, وائرل کرتے ہو. تو اتنا ہمارا جو اس کا ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت ہی الحمدللہ سکسیزفل رہا ہے, جتنی بھی ہم نے اویئرنیس کیمپینز چلائی ہیں, اور آگے بھی بالکل کریں گے. اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود ایوری بڈی. سب نے بہت پیشنٹلی بات سنی اور بڑے اچھے پوائنٹس بھی ریز کیے جو میں نے اپنے پاس نوٹ بھی کیے ہیں. تھینک یو. Sarah, Thank you so thank you so much. very much for your time. Thank you for Or joining us. next time, inshallah, towards the end of this month, yeah, next month, whenever you have time, we'd like you to come again for a bigger audience, for a bigger session. کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ میں ظاہر ہے سب لوگ سوال نہیں کر سکتے. یہ اتنا اچھا سبجیکٹ ہے, اتنا یہ دل کے قریب ہے کہ, اور ہمیں اتنی خوشی ہے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں. اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ, اور اللہ کرے کہ آپ جیسے لوگ اگلی اسمبلی میں جائیں اور پھر اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اس سے پہلے تو I'm sure لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. کم از کم میں نے نہیں سنا تھا, مجھے نہیں پتا دوسرے لوگوں کا. And we're so proud of you. Keep doing the good work and all the best. Thank you so much, Ahmed. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, Khuda Hafiz.